السلام علیکم ویورز، اواری ٹاور میں ایک سیمینار رکھا گیا جس کا نام تھا وفاؤں کا تقاضا۔ پیٹر جیکب محمد رفیع نے کی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کے لیے اور جو آئین میں ان کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اس کے لیے یہ سیمینار رکھا گیا تھا۔ سیاسی پارٹیوں کے انتخابی منشور میں اقلیتوں سے کیے گئے وعدے وعید تحقیق کی جائزہ پیش کیا گیا۔ اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تجویز نہ صرف غیر جمہوری ہے بلکہ اس سے کچھ انتخابی حلقوں کو نئی مذہبی شناخت مل جائے گی جس کے نتائج تباہ کن ہیں۔ قوانین اور پالیسیوں میں مذہبی تفریق کو گہرا کرنے کی بجائے بین المذاہب قربت اور مساوات کا سبب بنے تاکہ عدم تحفظ بیگانگی کا خاتمہ ہو۔ اس طرح وطن عزیز انسانی حقوق کے تناظر میں سکڑتی ہوئی زمین نہیں، پھیلتا ہوا آسمان سا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم حقوق کی جدوجہد، عدم امتیاز اور شہریوں کی برابری کے اصول کو آگے بڑھائیں۔ ویری گڈ۔ لہذا وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس مسودہ قانون سے مدد لے کر قانون سازی کریں۔ آپ کے ہم قدم ادارہ برائے سماجی انصاف اور پیپلز کمیشن برائے حقوق اقلیت۔ جسے یہ بدنامی سر لینا پڑی کہ وہ کام نہ کر سکا جو اس ادارے کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی حکومت کو فائدہ نہیں کہ یہ ناکامی اس کی کارکردگیوں کو کمزور کرتی ہے۔ ان وزارتوں اور سرکاری یا غیر سرکاری اداروں کا نقصان ہے جن کی پلاننگ اور کارگزاری کو اس کے لیے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ قومی اعداد و شمار کا درست تعمیرہ موجود نہیں۔ آبادی کے درست اعداد و شمار کو عوام کی سیکیورٹی اور ملک میں امن و امان کے لیے بھی اشد ضروری ہے۔ اس وقت رائے عامہ یہ کہتی ہے کہ ملک میں جلد از جلد افراد شماری ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے ذرائع میں اپنی تو رائے نہیں دوں گی، لیکن یہاں پر کافی ایکسپرٹس اور کافی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو بہت عرصے سے بہت اچھے کام کر رہے ہیں اس ملک میں، جہاں پر ایسے ویکیومز ہیں۔ سینٹ میں ایک اور قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، وہ یونیورسٹی لیول پہ ہائر ایجوکیشن میں قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی کرنے کے لیے، شخصیات کے لیے، اور اس طرح سے وہ کارروائی جو وہاں پہ ہوتی ہے اس کے لیے وقت اتنا کم بچتا ہے، خاص طور پر نیشنل پارلیمنٹ، کہ وہ ایسے پہلے جو ایک جو سمجھ لیجیے کہ عقیدے کے اعتبار سے جو ترجیحات ہیں اس میں وقت لگتا ہے، کافی سارا تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر اس طرح سے ہوا۔ اس کے بعد اگر ماحول سنجیدہ رہے پھر تو شاید اس کا کوئی فائدہ ہے، لیکن ماحول پھر سنجیدہ نہیں ہوتا اس کے بعد جو بات، تو اس کے اندر کسی سنجیدہ کمپریہنسو رپورٹ ہے۔ اس پہ کس حد تک اس میں جو باتیں ہیں، جو نشاندہی کی گئی ہے، جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو کے پلیجز ہیں، اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوگا، اس کے بارے میں آئی ہیو مائی ڈاؤٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے مینیفیسٹو کو، اگر آپ بات کریں پولیٹیکل لیڈر سے، ایم این اے سے، ایل پی ایس سے، تو ان میں آپ کو 80% ایسے ملیں گے جنہوں نے شاید اپنا مینیفیسٹو پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ مینیفیسٹو جب بنتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس مینیفیسٹو پہ ڈبیٹ نہیں ہوتی۔ اور آج اس کراس کھڑے ہونے کا موقع الیکشن کی بات ہم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اور باتیں کرتے ہیں، لیکن بڑی جو بات ہے وہ اس ٹائم ویکی ٹرسٹ بورڈ کی ہے، ویکی پراپرٹیز کی ہے۔ پنجاب میں ویکی ٹرسٹ بورڈ کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے جس پر کہ روزانہ کروڑوں اور اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹرسٹ پاکستان میں جن کو بالکل ایکول رائٹس نہیں ملتے ہیں، ابھی بھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میں سمجھتی ہوں وہ ہے سوشل ڈسکریمنیشن، سوشل اینڈ کلچرل ڈسکریمنیشن جو ہم لوگ فیس کرتے ہیں۔ میں ایک اپنے آپ کو فنکار کہتی ہوں، تو اگر میرا جو بھی فن ہے
اس کو میں ان سارے ویلیوز سے انٹیگریٹ کر کے پھر وہ فن سامنے لاؤں. تو شاید کچھ لوگ کی سار کا کام یہ ہے ٹو ووک پیپل ٹو تھنک, اور یہ کام اگر ہو جائے, اگر ہر انسان سوچے کہ بھئی اور بھی امکان ہیں, اس سے ہٹ کر بھی کچھ ہے, ایک ایسا معاشرہ جہاں کچھ لوگوں کو جوڑا کہہ کے آپ ان کے اوپر تھوک دیتے ہیں, تو اس سے ہٹ کے بھی کوئی معاشرے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. اینڈ آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور بولا کہ میں کچھ. لیکن ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اور مزاحمت کی, عورتوں کی تعریف ہونے کی حیثیت سے, جب بھی ضیاء الحق کے خلاف بولنا ہو میں اس کے لیے تیار. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ واقعی سمجھتی ہوں کہ جتنا نفاق, جتنا ڈسکرمنیشن ضیاء الحق کے زمانے میں آیا شاید پہلے نہیں تھا. یہ اور بات ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایک کلاس سوسائٹی رہی ہے, اور یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک ایلیٹ کیپچر رہا ہے کہ جو بھی حکومت میں رہے ان کا تعلق اس کلاس سے رہا جنہیں واقعی جو اس ملک میں ڈاؤن ٹراڈن ہیں, یا جن کے مسائل ہیں, یا جن کے ساتھ مذہب کی بنیاد پہ تفریق کی جائے. میں فورس کنورژن پہ 2 سال سے یہ 3 سال ہم کام کر رہے ہیں, لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے. جیسے جتنے بھی ہم نے احتجاج کیے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں ہم نے سندھ اسمبلی کے آگے بھی ایک احتجاجی دھرنے کی کال دی تھی, جو سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بات بھی کی, وفاق نے بھی ہمارے ساتھ بات کی, میں اسلام آباد بھی گیا یا کراچی بھی مجھے بلایا گیا. تو یہ کہ اس پہ ان کے جو وعدے تھے, جیسے آپ نے کہا ان کے وعدے ہوتے ہی سیاسی لوگوں کے توڑنے کے لیے ہیں, تو انہوں نے کوئی بھی آج تک اپنا وعدہ وفا نہیں کیا. تعداد میں صرف وہ 5-7 نہیں جو پہلے سے لکھے تھے, جو کہے کہ میرا مذہب یہ ہے, اس کا مذہب اس طریقے سے لکھا جائے. 9 وعدوں کا پاس کیا جائے. تو جتنی یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اصل میں وہ یہ رہا ہے کہ جتنا ان کا منشور آتا ہے, پرنٹ ہو کے آتا ہے, مینیفیسٹو بنتا ہے, مجھے اتفاق ہوا ہے کہ میں نے ان کو اسٹڈی کیا جو منورٹیز کے حوالے سے, مذہبی منورٹیز کے حوالے سے جتنے بھی سبز باغ دکھانے والے وعدے جو ہیں وہ مینیفیسٹو میں ہوتے ہیں, منشور پہ درج ہوتے ہیں, اس کا کبھی بھی پاس جو ہے وہ نہیں ہوتا, اس میں عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کرایا جاتا. مشورہ یہ ہے کہ جب بھی منشور ہمارے پاس آئے, جتنے ہمارے اقلیتی نمائندگان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ منشور کو جو اقلیت کے حوالے سے جو ہے ان کو ضرور اپنی پارٹی میں زیر باس لائے, اور ایسے جو سیمینار اور ورک شاپ جو ہوں جس میں منورٹیز کے حوالے سے جو وعدے کیے گئے ہیں, پرومسز کیے گئے ہیں, اس کو زیر بحث لایا جائے. اس لیے زیر بحث نہیں, اس سے آگے ایک لاہور میں ایک تجویز آئی تھی کہ اب ہم پارٹی منشور کو پوچھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ سوال مکمل کرنا, ان سے کہیں گے کہ جناب یہ اسٹامپ پیپر پہ لکھے ہیں. اس پہ کیا کمی ہے, کیا بیشی ہے, کیا اور ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا. اور اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ ایک ہے, یہ اگر اس کے اوپر اس انداز میں بات ہوتی تو شاید بہت اچھا ہوتا. اور یہ رپورٹ ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کر دوسرے جو شعبے ہیں ان لوگوں. سیمینار بہت کامیاب رہا. وفاؤں کا تقاضا ہے کا جو مقصد تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی, وہ اقلیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہیں, جو وعدے وہ کرتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے ہیں. اقلیتوں کے لیے ملازمت کا کوٹا جس کا وعدہ 5 جماعتوں نے یعنی ANP, PPP, مسلم لیگ نون, مسلم لیگ کیو اور PTI نے کیا ہے, لیکن وہ پورا نہیں کر سکے ہیں. بہرحال بہت اچھا پروگرام رہا. بس آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اپنے رشتہ داروں کا, اپنے خاندان کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.